اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جاری و ساری ہے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 27 رمضان المبارک کی رات یعنی کہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اس رات کا ایک بڑا ہی آسان اور چھوٹا سا عمل شیئر کروں گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، کسی بھی حاجت کا تصور رکھ کر پڑھتے ہیں، تو یقین جانیں کہ عید آنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ 27 رمضان المبارک کی رات، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب 26 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی، شب قدر کی رات ہوگی۔ اس پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو 2 طرح کے وظائف بتاؤں گی۔ ایک وظیفہ 4 نوافل کا وظیفہ ہے، لیکن اگر کوئی میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہیں یا پھر کوئی بندہ اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا پھر آپ سفر میں ہیں، سفر میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو نوافل کی جگہ آپ دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا اثر، جتنی طاقت، جتنا فائدہ نوافل والے وظیفے میں ہوگا، اتنی ہی طاقت، اتنا ہی اثر اور اتنا ہی فائدہ دوسرے وظیفے میں بھی ہوگا۔ دونوں وظائف میں سے آپ جو آسانی سے پڑھ سکیں اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وظیفہ 4 نوافل کا وظیفہ ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب آپ کا جی چاہے آپ یہ 4 نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان 4 نوافل کو اکٹھا نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر دوبارہ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب ان نوافل کی نیت آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے: 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے 2 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں: استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہوگا، اس مقصد کے لیے خصوصی دعا مانگیں۔ یہ تو تھا پہلا طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک کی رات میں جب آپ کا جی چاہے اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔
اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے خصوصی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ عمل خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔